چچا کم عمر تھا، نئی نئی نوکری لگی تو میں بھی چچا کے ساتھ تھوڑا شغل میلہ کر لیتی۔ ایک روز چچا دفتر سے گھر لوٹا تو جلدی سے اس کا بیگ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ سوچا کچھ کھانے کو ہوگا، ڈرتے ڈرتے بیگ کھولا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو چچا کھڑا تھا۔ اور پھر وہ رات میری زندگی کی ایک۔ میرا نام ماہرہ بخاری ہے، شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، اولاد جیسی نعمت سے ابھی محروم تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کے ماں باپ شادی سے پہلے ہی جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنے سسرال میں بالکل اکیلی رہتی تھی۔ اپنے شوہر کی طرح میرے والدین بھی وفات پا چکے تھے، جبکہ میرا ایک چچا تھا جو کہ اب ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ چچا آزاد منش آدمی تھا اور اسی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اماں ابا کے فوت ہونے کے بعد چچا نے مجھے یتیم خانے جانے سے تو بچا لیا، مگر اس نے اپنی آوارہ گردیوں میں میرا مکان بیچ دیا۔ ابا کے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے تھے، کیونکہ اس گھر کا سارا خرچہ وہی اٹھاتے تھے۔ چچا سارا دن اپنی یاری دوستی نبھاتا اور رات کو روٹی کھانے گھر آ جاتا۔ جب پیسے ختم ہونے لگے تو چچا نے کہا کہ میں یہ مکان بیچ کر کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہوں۔ میں کیا کہہ سکتی تھی، میں تو خود چچا کے رحم اور کرم پر تھی۔ اور پھر چچا نے میرا ذاتی مکان بیچ کر پیسہ وصول کیا اور اسے ایک کاروبار میں لگا دیا، مگر کاروبار کیا خاک چلتا۔ چچا اس کو وقت دیتا تو روزگار چلتا۔ 6 ماہ بعد ہی کاروبار ختم ہو گیا اور چچا رہی سہی جمع پونجی سمیٹ کر کرائے کے مکانوں میں دھکے کھانے لگا۔ ایک دن ہم ایسے مکان میں رہنے آئے جو کہ میرے شوہر کے مکان کے بالکل قریب تھا۔ میرے شوہر نے پہلی بار مجھے دیکھا تو میرے چچا سے رشتہ مانگ لیا۔ میرے چچا نے جب دیکھا کہ لڑکے کا اپنا ذاتی گھر ہے تو اس نے فوراً میری شادی کے لیے ہاں کر دی اور کرائے کے مکانوں سے جان چھڑا لی۔ چونکہ میرے شوہر کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے میرا چچا بھی شادی کے بعد اسی مکان میں رہنے لگا، کیونکہ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے ہی اسے مالک مکان نے کرائے کے مکان سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد چچا سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ اس نے میرے شوہر کو ایسی دکھ بھری کہانی سنائی کہ میرے شوہر نے ترس کھا کر اسے ایک کمرہ دے دیا اور یوں میرا چچا ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ یہاں آ کر چچا کرائے اور کھانے پینے کی ٹینشن سے آزاد ہو گیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کی بہت اچھی جاب تھی اور کھانے والے ہم 3 لوگ ہی تھے، اس لیے چچا کو اور زیادہ آوارہ گردی کرنے کا وقت مل گیا۔ اب میں چچا کو سمجھاتی بھی تھی کہ وہ کہیں نوکری کرے، کیونکہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ چچا بھتیجے کے گھر پر پڑا ہوا ہے، مگر میرے چچا پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ اب اگر کسی نے چچا کی شکایت میرے شوہر کے سامنے کر دی تو میں تو اس کے سامنے شرمندہ رہ جاؤں گی۔ پہلے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میرے چچا نے میری خاطر شادی نہیں کی، حالانکہ اس کے پیچھے بھی چچا کا ہاتھ تھا۔ چچا کوئی کام دھندا کرتا تو اسے کوئی اپنی لڑکی بھی دے دیتا، مگر چچا کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، جبکہ چچا تو آزاد پرندہ تھا۔ جب جب میں غصہ کرتی وہ چند دن کے لیے کہیں نوکری کر لیتا اور میرا غصہ اترتا تو وہ یہ کہہ کر نوکری چھوڑ دیتا کہ یہاں کام زیادہ تھا اور پیسہ کم تھا۔ پھر کئی دنوں تک چچا گلی گلی پھرتا اور لوگوں کو بیوقوف بناتا۔ اکثر لوگ اس کی شکایت لے کر گھر بھی آ جاتے تھے۔ میں کبھی کبھی پیسے دے کر چچا کی جان چھڑا لیتی اور کبھی گھر آنے پر اس سے لڑتی پڑتی کہ اب میں کس کس کو جواب دوں، لیکن چچا پر کسی بات کا اثر تک نہیں ہوتا تھا۔ اکثر چچا کی شکایتیں سن کر میں اپنے شوہر کو کہتی تھی کہ اس کی کہیں جاب لگا دو تاکہ یہ کام میں مصروف رہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر چچا کو ایک نوکری پر لگوا دیا۔ جن دنوں میرے چچا کی نئی نئی نوکری لگی تھی وہ صبح صبح چلا جاتا اور شام کو واپس آتا تھا۔ اب میں بھی پرسکون تھی کہ چچا دفتر چلا جاتا تھا اور خود کما رہا تھا، مگر ایک دن میرا چچا دفتر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اکثر ہی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن اتنا بڑا بیگ دیکھ کر میں چونک گئی۔
چچا اس اتنے بڑے بیگ میں کیا ہے؟ کہیں تم گھر چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا تو چچا چپ ہی رہا۔ چچا میرے شوہر سے پہلے گھر آتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتی تھی، کیونکہ بعد میں تو چچا بھی باہر چلا جاتا تھا اور رات گئے گھر واپس آتا تھا اور میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہو جاتی تھی۔ میں نے اس ہاتھ سے بیگ لینا چاہا تو گھبرا گیا، لیکن بیگ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ روز کے مقابلے میں وہ بیگ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ چچا دفتر سے واپسی پر اتنا بڑا بیگ کیوں لایا تھا؟ چچا بیگ دیکھ کر آگے چلا گیا اور میں اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک اسی وقت بیگ خود بخود ہلنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی، نہ جانے اس بیگ میں کیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، کمرے میں جا کر میرا چچا جو ہی واش روم گیا، میں نے تجسس کے مارے اس بیگ کو کھول لیا، مگر اس میں موجود چیز کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں ایک نومولود بچہ تھا۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی۔ اتنی دیر میں چچا بھی واش روم سے نکل آیا۔ تم نے اس بیگ کو کیوں کھولا ہے؟ چچا نے غصے سے کہا، جبکہ میں ابھی تک حیران و پریشان کھڑی تھی۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے چچا سے پوچھا تو اس نے جلدی سے بیگ بند کرنا چاہا۔ یہ کسی اور کا ہے، میں اسے واپس کر دوں گا۔ وہ بیگ بند کرنے لگا۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ایسا مت کرو چچا، ورنہ یہ بچہ مر جائے گا۔ میرے بچے نہیں تھے، مگر اس بچے کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گئی۔ نہ جانے اس کی ماں کہاں ہوگی اور اس نے اپنے بچے کو خود سے کیوں جدا کر دیا تھا؟ مگر یہ سن کر بھی چچا کو اس بچے پر رحم نہ آیا۔ اس نے بیگ بند کرنا چاہا، لیکن میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، چچا اس بچے کو بیگ سے باہر نکال لو، ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گی۔ پولیس کا نام سن کر چچا تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا۔ کہنے لگا، اچھا بچے کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، پھر میں اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ یہ کہہ کر چچا گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے اس بچے کو باہر نکالا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ میں اسے واش روم میں لے گئی اور نہلا دھلا کر اچھا سا سوٹ پہنا دیا، پھر اپنے شوہر کو جلدی گھر آنے کو کہا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ضرور میرا چچا کسی کا بچہ اٹھا کر لایا تھا، اور اب یہ بات میرا شوہر ہی پتہ کر سکتا تھا۔ شروع سے میرے والدین میرے چچا سے کہتے تھے کہ شادی کر لو، مگر چچا ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتا تھا۔ جب میرے والدین فوت ہو گئے تو یہ ذمہ داری میں نے اٹھا لی اور اس سے کہتی تھی کہ چچا اب بھی وقت ہے، شادی کر لو، میری شادی ہو گئی تو تم رل جاؤ گے۔ مگر اس وقت چچا بھی میری بات ٹال جاتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے بھی یہ ذکر کرنا چھوڑ دیا اور میری شادی ہو گئی۔ قسمت سے مجھے ایسا اچھا شوہر ملا تھا جس نے میرے چچا کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیا اور چچا رلنے سے بچ گیا تھا۔ یوں تو چچا کی صحت بہت اچھی تھی، اب بھی شادی کر لیتا تو بچے ہو جاتے اور اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتے، مگر چچا نے شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں اور آج وہ کسی کا چھوٹا سا بچہ اٹھا لایا تھا اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ میرا دل ڈر رہا تھا۔ ضرور چچا کسی مصیبت میں تھا، مگر مجھ سے اصل بات چھپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر گھر آیا تو میں رونے لگی اور اس سے کہا، تم چچا سے اس بچے کے بارے میں پتہ کرو، ضرور وہ ہم سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر میرا شوہر بھی گھبرا گیا اور اس نے فوراً چچا کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ کچھ دیر بعد چچا گھر آئے تو میرے شوہر نے چچا سے اصل بات پوچھنی چاہی، مگر وہ پھر جھوٹ بولنے لگا اور کہنے لگا، میری بھتیجی تو پاگل ہے، یہ خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے کہا بھی ہے کہ یہ بچہ میرے دوست کا ہے۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تب میرا شوہر کہنے لگا، چچا ہم سب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سب سچ بتا دو، کل کو تم بچہ اغوا کرنے کے جرم میں پرچہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر میں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ میرے شوہر نے چچا سے یہ بات کہی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ کسی اور کا بچہ نہیں ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ چچا کے منہ سے یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ چچا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ چچا کی
بات سن کر میرا شوہر کہنے لگا، اگر یہ تمہارا بچہ ہے تو اس کی ماں کہاں ہے؟ ہمارے سوال سن کر چچا نے ایک لمبی سانس بھری اور کہنے لگا، اس کی ماں مر گئی ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ چچا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کو بھی یقین نہیں آیا، اس لیے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی ماں مر گئی ہے، لیکن اس کی ماں کے خاندان سے کوئی تو ہوگا، ہمیں اس سے ملا دو۔ یہ سن کر میرا چچا چپ ہو گیا اور میں بیچ میں بول اٹھی، ہو سکتا ہے کہ چچا ٹھیک کہہ رہا ہو، اگر اس کی ماں مر گئی ہے تو چچا یہ مجھے دے دو، ہماری اولاد نہیں ہے، میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا، جبکہ میرا چچا جلدی سے آگے بڑھا، تم عجیب باتیں کر رہی ہو، یہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن میں یہ اپنے دوست کو دے دوں گا کیونکہ اس کی بھی اولاد نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چچا نے مجھ سے وہ بچہ لینا چاہا، مگر میرے شوہر نے اسے بچہ دینے سے منع کر دیا۔ آج کے دن یہ بچہ ہمارے پاس رہے گا، کل آپ مجھے اس کی ماں کے گھر لے جانا، وہیں پر ساری بات ہوگی۔ یہ سن کر میرا چچا باہر چلا گیا، جبکہ میرے شوہر نے کہا کہ تم اسے اپنا بچہ مت سمجھو، کل کو اس کی ماں زندہ ہوئی اور اس نے اپنا بچہ واپس لے لیا تو تمہیں دکھ ہوگا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ بچے کو سینے سے لگائے میں ٹہلنے لگی۔ اس رات وہ بچہ میرے پاس ہی رہا اور میں یہ سوچ کر اداس ہوتی رہی کہ یہ صبح میرے گھر سے چلا جائے گا۔ پھر اگلی صبح ہوئی تو میں ناشتہ بنانے چلی گئی، جبکہ چچا چپکے سے میرے کمرے میں گھسا اور بچہ اٹھا لیا۔ وہ بچے کو دروازے تک لے گیا، لیکن میرے شوہر نے دیکھ لیا اور بچہ اس سے چھین لیا۔ شوہر کی آواز سن کر میں نے بھی چچا سے کہا کہ جب میرے شوہر نے کل کہہ دیا تھا کہ کل ہم تمہارے سسرال جائیں گے تو تم اس بچے کو چوری چھپے کہاں لے جا رہے تھے؟ یہ سن کر چچا کہنے لگا، اس بچے کی ماں مر چکی ہے اور اب اس کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر بول پڑا اور کہا، آپ ابھی بھی ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، آخری بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سچی بات نہیں بتائی تو میں آپ کی بھتیجی کو طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر چچا بہت پریشان ہو گیا، جبکہ میں رونے لگ گئی۔ چچا، تمہارا اپنا گھر تو نہیں بسا، تم میرا گھر بھی اجاڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر میرے چچا نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کو ساری بات سچ سچ بتاتا ہوں۔ میں نے 1 سال پہلے تم سب سے چوری کی تھی، ایک عورت سے شادی بھی کر لی تھی۔ وہ عورت بہت بیمار اور غریب تھی، اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں کیونکہ اس عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس عورت کا اپنا گھر تھا، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی اور کبھی کبھی اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ عورت بڑی عمر کی ہے اور بیمار بھی، اس لیے وہ جلدی مر جائے گی اور اس کا گھر میرا ہو جائے گا، لیکن وہ تو بہت مضبوط عورت نکلی اور امید سے ہو گئی۔ اس نے یہ بات مجھ سے چھپا لی، جب تک مجھے یہ بات پتہ چلتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اس لیے جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں اس پر بہت غصہ ہوا کیونکہ میں خود اپنی بھتیجی کے گھر پر پڑا ہوا تھا، اس کے بچے کو کہاں لے جاتا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اس بچے کو دنیا میں لے آئی اور خود اس بچے کو جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ چونکہ میں نے تم لوگوں سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی اور مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، اس لیے میں اس بچے کو تمہارے گھر تو لے آیا مگر اسے بیگ میں چھپا لیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بچے کو کسی یتیم خانے میں دے دوں گا کیونکہ مجھ جیسے نکمے سے اپنا آپ نہیں سنبھلتا، میں یہ بچہ کیسے پالوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر تمہارے شوہر نے آج یہ بات کہہ دی کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے میں مجبور ہو گیا کیونکہ میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہوں۔ چچا نے اپنی بات ختم کی تو رونے لگ گیا۔ میں نے چچا کو ہمیشہ ہنستے ہوئے دیکھا، آج مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اس لیے میں نے چچا سے کہا، یہ بچہ آپ کا خون ہے، اس لیے میں اسے خود پالوں گی کیونکہ جس طرح آپ کو مجھ سے محبت ہے ویسے ہی
مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے ایک بیمار اور بے سہارا عورت سے شادی کر کے اسے خوشی دی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے بچے کو یتیم خانے نہ بھیجیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم اسے بھی پال لیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے بھی ہاں کہہ دی، اور یوں اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔